بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نکھت پکوان۔ آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چینل کا وزٹ کریں، کوئی بھی ریسپی پسند آئے تو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں، کامنٹس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ آج کی ریسپی ہے ماش دال کے بڑے۔ اسی دال سے مختلف طرح کی شیپ دیں گے اور ہر ایک کا ذائقہ بھی مختلف بنائیں گے۔ ڈنر، لنچ ان سب کے مینیو میں شامل کریں گے اور کبھی کبھار بنائیں گے، اس کو فریز بھی کریں گے۔ 2 کپ ماش کی دھلی ہوئی دال کو بھگو دیا۔ ہماری دال میں کنکر نہیں ہوتے، آپ نے پہلے چیک کر لینا اچھی طرح سے اور پھر اس کے بعد 1 رات پہلے بھگو دینا ہے۔ دال بہت اچھی طرح سے بھیگ چکی ہے۔ اس کو جب گرائنڈ کرنا ہے نا، مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ پانی زیادہ ڈال دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں کیا کروں گی، ایک بیچ کو میں بڑی ہی مشکل سے بار بار گرائنڈر چلا کے پانی کم سے کم ڈال کے گرائنڈ کر لوں گی، تاکہ اگر بعد میں مجھے پانی ڈالنا بھی پڑے تو ہماری دال پتلی نہ ہو۔ ایک بیچ ہمارا سخت ہونا چاہیے۔ گرائنڈر کیونکہ بڑی مشکل سے چل رہا ہے تو اسپیچولا کے ساتھ دال کو دوبارہ سینٹر میں کیا اور صرف 2 چمچ پانی ڈال کے دوبارہ سے گرائنڈ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے چمچ پانی کا لینا ہے اور اس کو مشکل سے گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ اس کی کنسسٹنسی تھک رہے، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ بیچ ڈالیں گے۔ تھوڑا سا پانی اس میں ایکسٹرا ہم ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ نے جس طریقے سے بھی اس کو گرائنڈ کرنا ہے، جس مشین سے بھی گرائنڈ کرنا ہے، پانی کو کم سے کم استعمال کر کے گرائنڈ کریں، بعد میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں تھوڑی دیر تک۔ دال ساری گرائنڈ ہو چکی ہے، بڑی ہی ملائم مزیدار قسم کی تھک بھی ہے، دیکھیں آپ، پتلی نہیں ہے۔ اب ہم وہ ٹرک یوز کرتے ہیں کہ یہ فلفی ترین ہو جائے اور ہمارے بڑے ایسے پھول کے گول گپے بن جائیں، جالی دار بنیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اس کو ہاتھ سے پھینٹنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے، تو میں نے یوز کیا ہے یہ ہینڈ مکسچر، اور اس نے اتنی آسانی پیدا کر دی، یقین کریں 100% رزلٹ آیا اس کا۔ جب بھی آپ بڑے بنائیں یہی والا ہینڈ مکسچر یوز کریں، کوئی مدانی لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ایک ہاتھ والی مدانی بھی ہوتی ہے نا، ہر گھر میں ہی ہوتی ہے کیونکہ لیڈیز لسی بناتی رہتی ہیں، آپ اس کو یوز کریں اور اس طریقے سے اس کو کوئی 5-6 منٹ کے لیے اس کو گرائنڈ کر لیں۔ 5-6 منٹ میں یہ اتنا فلفی ہو جاتا ہے نا۔ اس کے بعد گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے 1 چمچ بھنا ہوا زیرہ، آدھی چھوٹی چمچی اجوائن، 1 چھوٹی چمچی نمک۔ کم سے کم چیزیں ڈالیں اس میں، کیونکہ یہ بڑے بنیں گے تو دہی وغیرہ میں تو ہم مسالہ جات استعمال کر سکتے ہیں، اس کو لائٹ سا بناتے ہیں۔ مسالہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا چلائیں گے اور 2 منٹ کے لیے، اور دیکھیں کلر کتنا چینج ہوتا جا رہا ہے، وائٹ ہو گیا بالکل۔ تو 2-3 منٹ کے بعد یہ بالکل ریڈی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں فرائی کی طرف۔ ماش کی دال کے بارے میں اللہ جنت نصیب کرے، میری امی کہا کرتی تھی یہ بھسنے کی بہت شوقین ہوتی ہے، یعنی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے، اس میں بیکٹیریا بن جاتے ہیں، لیسدار ہوتی ہے، پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں۔ جب بھی آپ نے بنانا ہے نا تو اس کو گرمیوں میں ٹھنڈی جگہ پہ بنائیں، اس ٹائم بنائیں جب موسم اچھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ شدید گرمی تھی پاکستان میں، ایک دفعہ بنانے لگی تو پکوڑے تھے یا یہ بڑے تھے آئی تھنک، تو بناتے بناتے ہی یہ خراب ہو گئے، خمیر ہو گئے تھے۔
تو آپ نے فریج میں رکھنا ہے، اگر رات کو بھگونا تب بھی فریج میں رکھنا ہے۔ اب امیزے کو ہم ایک چھوٹی پیالی میں نکال لیں گے، باقی فریج میں رکھیں گے، اور ہاتھ کو گیلا کرنے کے بعد اس طرح سے ہاتھوں سے ڈیپ فرائی کرنے کے لیے اس کو چھوٹے چھوٹے سے پہلے میں بنا رہی ہوں، ڈالتے جائیں گے۔ یہ خود بخود ٹرن ہو کے تو پھولتے جاتی ہیں، شیپ خود بخود لیتے جاتی ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہ کریں شیپ کی۔ پہلے میں یہ درمیانی سائز کے بنا رہی ہوں، اور اس کے بعد بڑے بناؤں گی، اس کے بعد بہت چھوٹے بناؤں گی، اور یہ 3 قسم کے ہمارے بڑے بن جائیں گے۔ ان تینوں کو مختلف طرح سے ہم بنا کے پریزنٹ کریں گے اپنے لنچ اور ڈنر کے ساتھ، اور ذائقے بھی مختلف دیں گے۔ یہ نہ ہو نا کہ گھر والے کہیں گے بس ایک ہی دفعہ بنا کے تو یہ ہمارے آگے رکھی جا رہی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو بنانا ہے، بنانے کے بعد کسی باکس میں ڈال کے فریز کر لینا ہے۔ تو دہی کو استعمال کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور نکالیں گرمیوں میں۔ یہ بڑے بنانے کے بعد آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 15 دن میں ہی ختم کر دیے 2-3 دفعہ بنا کے، تھوڑا سا اس کو گیپ دیں، مختلف طرح کی ڈشز بنائیں، ویجیٹیبل بنائیں، ان کے ساتھ ان کو پریزنٹ کریں۔ انشاءاللہ جب بھی میں بناؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے فلفی ہیں، یہ خود بخود ہی ٹرن ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا کیونکہ میری کڑھائی چھوٹی ہے نا، اس لیے آپس میں چپک رہے ہیں، تو وہ ان کو موقع نہیں مل رہا الٹا ہونے کا۔ اگر آپ کھلی کڑاہی میں بنائیں گے، ذرا گیپ دیں گے، تو یہ خود بخود ہی ٹرن ہو جائیں گے، اور بڑی جلدی فرائی بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو فرائی کرنے کے بعد جس ٹرے میں نکالوں گی نا، اس ٹرے کو ایک سائڈ سے اونچا کر دوں گی تاکہ اس کا آئل جو ہے نا وہ نکلتا جائے، ایک سائڈ پہ جمع ہوتا جائے۔ تو بناتے جائیں گے اور ڈالتے جائیں گے مختلف سائز میں، اتنی دیر میں ہم کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ مجھے اپنے بارے میں فیل ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے بہت دیر سے عقل دی ہے، جیسے میں نے بڑی نادانی میں ساری زندگی گزاری ہے، اور عقل دی ہے جب اللہ نے، سوچ سمجھ دی ہے، تو اتنی عمر گزر چکی ہے کہ اب اتنا ٹائم نہیں رہا۔ میں اکثر اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو بڑی حیران ہوتی ہوں، ماشاءاللہ اتنے انٹیلیجنٹ بچے، اتنی سمجھ بوجھ والے۔ میری جب ایج یہ تھی تو میں اس طرح کی نہیں تھی، میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن ہوا اب جو بھی ہے اچھا نہیں ہوا۔ بہت کم ایج میں میری شادی ہو گئی تھی، سمجھ لیں کہ میری تو عقل وہیں پہ ختم ہو گئی تھی بس۔ ایک بچی جس کو سمجھ ہی نہ ہو شادی کیا ہے، گھر داری کیا ہے، لوگوں کو کیسے فیس کرنا ہے، ایک پڑھتی ہوئی بچی کو آپ شادی کر دیں، کسی خاندان میں بھیج دیں، اور ان لوگوں کے رہن سہن بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوں ہمارے گھروں سے، تو عقل پہ پتھر تو خود ہی پڑنے ہوتے ہیں نا پھر۔ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کو اگر ہم بتائیں شادی کیا ہے، بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، گھر داری کیا ہے، میاں بیوی کا تعلق کیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بے شرم ہیں۔ یہ بالکل غلط کنسپٹ ہے۔ اتنا خلاف ہوتے ہیں نا لوگ کہ بچوں کو یہ باتیں نہ بتائیں۔ بچے پتہ ہے آپ کو کتنی ایج میں بڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ مجھے اب اس بوڑھاپے میں جا کے پتہ چلا ہے کہ بچوں کو کس کس ٹائم پر ضرورت ہوتی ہے ماں باپ کی ہیلپ کی۔ ان کو بچہ ہی سمجھا جاتا ہے، وہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی فیلنگ، ان کی سوچ طوفان لے کے آ رہی ہوتی ہے۔ ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک محبت کرنے والی ماں، باپ، بہن یا بھائی جو ان کو بتا سکیں۔ ماں باپ تو خیر عقل مند ہوتے ہیں، بہن بھائی تو چلو وہ چھوٹے ہیں، وہ بھی ہماری طرح ہی ہیں نا سارے۔ تو عقل دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ شادی سے پہلے سب کچھ سمجھائیں اپنے بچوں کو کہ یہ شادی ہے، اس طریقے سے ہوتی ہے شادی، کہ وہاں پر جا کے بچی پریشان ہو جائے اور وہ ٹراما میں چلی جائے ساری زندگی کے لیے۔ ایک تو وہ زمانہ بہت معصوم تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، موبائل، سوشل نیٹ ورک نہیں تھا۔ اب تو بچے کافی تیز ہو چکے ہیں، لیکن وہ اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ غلطیاں پھر بھی وہ کر رہے ہیں۔ معصوم تو پھر بھی وہ ہیں، ان کو ضرورت پھر بھی ہے آپ کی، ان کو سمجھائیں، بتائیں۔ بیٹیوں کو تو ہم مائیں سمجھا دیتی ہیں نا، بتا بھی دیتی ہیں جو ان کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں،
جب ان کو جوانی آتی ہے، لیکن بیٹے بیچارے جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ ان کو کون سمجھائے؟ باپ کی پرسنالٹی ایسی کہ وہ بتاتے ہی نہیں ہیں بچوں کو۔ بتائیں پلیز اپنے بچوں کو، ان کے اندر ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، ان میں چینجز آتی ہیں، ان کو ویٹ ڈریمز آتی ہیں، ان کو سمجھائیں پلیز۔ وہ بھی معصوم ہیں۔ بچے کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ بچے کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ لڑکے جا کے دوسری لڑکیوں کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کو بتائیں کہ یہ تبدیلی آتی ہے، اس پہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے اپنی شادی کا۔ یہاں پر میں نے ایک بہت بڑا سا چمچ لیا ہے، اس کو ویٹ کیا ہے، ویٹ کرنے کے بعد بڑے بڑے سے بڑے بنا لیے ہیں۔ بڑے بڑے سے بڑے بنانے کے بعد اینڈ پہ بناؤں گی بہت چھوٹے سے۔ بس آپ میرے ساتھ رہیے گا، بڑی مزے کی چیزیں بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کو۔ انسان اور جانور میں فرق ہے سمجھ بوجھ کا، باقی چیزیں بہت ساری کامن ہیں ہماری جانوروں کے ساتھ۔ ایک بلی کے بچے کو جب ہم پالتے ہیں نا، تو ہم اسے نہیں سکھاتے کہ اپنے آپ کو کلین کیسے کرنا ہے، اپنی پو کو ڈرٹ کے ساتھ کور کیسے کرنا ہے۔ وہ خود ہی سیکھ جاتا ہے، خود ہی سیکھ جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہ نیچر ہے، انسان کی بھی نیچر ہے۔ بچہ جوان ہوتا ہے، بچی جوان ہوتی ہے، ہارمونز چینج ہوتے ہیں اور وہ خود بخود ہی باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہی ہوں نا، آپ پلیز اس کو ذرا مائنڈ میں رکھیں۔ تعلیم تو میں نے شادی کے بعد حاصل کی ہے اور بہت ہی سلولی، سمجھیں کہ پوری زندگی ہی میں اسٹڈی سلولی ہی کرتی رہی۔ الحمدللہ اس کے باوجود میں اپنے بچوں کے معاملے میں ایسا تھا کہ جو مجھے بہتر لگتا تھا میں اس طریقے سے بچوں کی تربیت کر رہی تھی۔ میرے بچے جب بڑے ہو رہے تھے نا، تو میں ان کو اپنے ساتھ لٹا کے ایک سائڈ پہ اور لائٹ کو آف کر کے ان سے باتیں کرتی تھی۔ ان باتوں میں ان کو سمجھایا کرتی تھی جوانی کیا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے جو ہمارے ہارمونز ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہم نے کیسے برائیوں سے بچنا ہے، برائیاں کیا ہیں اور کس طریقے سے معاشرے میں ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور اسی طرح لیٹے لیٹے میں نے بچوں کو نماز سکھائی، کلمے سکھائے، سورتیں سکھائیں، اور وہ جب دن کے ٹائم کبھی سناتے تھے، میں کہتی تھی یہ سنیں ذرا ان کے پاپا سے، تو پاپا حیران ہوتے تھے کہ اچھا یہ کب سیکھ لیے انہوں نے، کس ٹائم سکھائے۔ پیالے میں دوبارہ سے امیزی کو تھوڑا سا نکال کے لائی فریج میں سے، ہاتھ کو ویٹ کیا اور نہائے چھوٹے چھوٹے سے میں نے یہ بنا لیے ہیں بھلے۔ ان کو ہم بنائیں گے میٹھے دہی بھلے یا میٹھی پھلکیاں۔ بہت زبردست ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو تھوڑی سی اور بات کے ساتھ اس موضوع کو ختم کرتی ہوں۔ پیدا ہونے سے لے کر 4 سے 5 سال تک اس کی پوری شخصیت بن جاتی ہے۔ اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں 3 سال تک بن جاتی ہے، وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس نے جو ساری زندگی کرنا ہے نا، وہ اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ شروع کے 5 سال بچے کو دیں، مارے نہ، پیار کریں۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ آپ کی تربیت کی جھلک نظر آتی رہے گی۔ ایک مثال ہے، بچے جوان ہو کے کبھی پٹری سے پھسل بھی جائیں تو آپ کی تربیت ان کو واپس لے آئے گی انشاءاللہ۔ معاشرہ بہت خراب ہے، بچے پٹری سے اتر بھی جاتے ہیں، تربیت میں کمی نہ کریں، محنت کریں بچوں کے ساتھ، بچوں کو گلے سے لگائیں، ان کا منہ چومیں، چاہے ان کے داڑھی ہی آ گئی ہو، ان کے ہاتھ چومیں، ان کو محبت کریں، اسی طرح فیل کرائیں جیسے وہ آج بھی بچے ہی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے۔ لوگ کہتے ہیں جی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جانے چاہیے، ان کو دور ہو جانا چاہیے تاکہ وہ اپنی آپ کو سنبھالیں۔ میں نہیں مانتی اس چیز کو۔ بچے چاہے جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماں کے لیے بچے ہی رہتے ہیں، ان کو ہمیشہ ماں اور باپ کی ضرورت رہتی ہے۔ پیار کریں اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر 3 طرح کے ہمارے بڑے ریڈی ہو چکے ہیں، ان کو 3 باکسز میں نے ڈال دیا ہے۔ فریز کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ بھگوئیں پانی میں اور نچوڑنے کے بعد ان کو باکسز میں ڈال کے فریز کر دیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا فریزر بہت اچھا ہے اور ایک باکس ایسا ہے جہاں چل رہتی ہیں چیزیں، وہاں پر اس کو رکھ دیں۔ تو سب سے پہلے میں بناؤں گی یہ بڑے والے بڑے، انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی
مینیو کے ساتھ آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔